अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक अपने पर आप लोगों पर अपनी रहमतें जो हैं वो बरसाता रहे। एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात के हवाले से अहम तरीन पेश रफ्त का आगाज़ हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोन राब्ता करके ख़ित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अस्करी क़यादत से भी यानी कि फ़ील्ड मार्शल से भी बात की। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों से अलहदा गुफ्तगू की और इस पे जो है वो मौजूदा सूरत हाल पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उस पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा अराग़ची ने गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की टेलीफोन गुफ्तगू की तस्दीक करते हुए गुफ्तगू में कहा कि दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ख़ित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी पर भी तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान ने बताया कि इस्लामाबाद की जानब से अमरीका, ईरान और राब्तों में जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई है। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी पेशरफ्त नागुरेज़ है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानब से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान की जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका समेत ईरान और ख़ित्ते के जो बाकी अहम स्टेक होल्डर हैं उनके साथ राब्ते में कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो मामलात हैं कहीं ना कहीं किसी जगह बैठ जाएं और इसमें से कोई ना कोई हल निकले। देखें, इसका हल तो निकलना है, ये तो नहीं हो सकता कि इसका हल कभी निकलना ही नहीं है। ठीक है ना जी, इसका हल निकलना है, ये नहीं हो सकता। जंग 100 साल भी चले तो उसका हल, इराक ईरान की कितनी लंबी जंग चली थी, क्या टेबल पे बैठकर बातचीत हुई ना, ख़त्म हुई ना। इराक ने जब कुवैत पर हमला किया कि हमारा ये सूबा है, उस जंग की तबाही के बाद भी तो सद्दाम हुसैन को बैठना ही पड़ा था ना। तो जंगें जो है ना वो अभी मतलब कि पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजाई है, सरेआम तबाही 4 घंटे में, तो फिर क्या हुआ था, उनको भी तो कोई दरमियान में डालना ही पड़ा था ना। तो इसलिए ये जंग तो एक ना एक दिन रुकनी है और मुझे लगता है कि ये जंग रुक चुकी है। अब सिर्फ दोनों फ्रीक हैं। अब देखें ना कि ट्रंप कह रहा है जी ईरान के कहने पर हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और ईरान कह रहा है कि अमेरिका हमारे तरले कर रहा है, हम इसलिए जो है वो ये जंग करने जा रहे हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप किसको सच्चा कहेंगे और किसको झूठा कहेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है वो लगे हुए हैं। असल रोला बाबे वाला ही। अब बाबे वाला रोला की ये थाने 'च ਜਿਹੜਾ बाबे परचा कराने ते रोला सी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। बस बाबा उत्ते रहाना है ਆਪਾਂ। तो बाबा उत्ते रखने के चक्कर च ये सारा कुछ हो रहा है। इस फ़ोन कॉल की कुछ देर बाद खबर आई है कि एक मुख्तस ईरानी वफ़द पाकिस्तान का विज़िट भी करेगा। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खुद ट्वीट की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि पड़ोसी ममालिक इनकी तरजीह है। एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो इन शहरों के बर वक्त दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि दौरे का मकसद दो तरफ़ा मामलात पर शराकतदारों के साथ करीबी राब्ता कारी और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत है। अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। ये बात बड़ी देर बाद जो है वो समझ आई है कि असल जो उनके पड़ोसी हैं वो उनकी प्रेफरेंस होने चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तान भी पड़ोसी था और फिर हिंदुस्तान ने जो ईरान के साथ किया है वो आपने अभी देख ही लिया है कि जिस तरह की हरकत या जो किया गया इस भरपूर जंग में भी किसी जगह पे जो है वो हिंदुस्तान ने अपने दोस्त, अपने हमसाए ईरान का साथ नहीं दिया। लेकिन वो इस वक्त ईरान पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, मस्कत का दौरा कर रहा है और या फिर अपने इत्तेहादी मास्को का दौरा कर रहा है, रशिया का दौरा कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से कोई जंग नहीं लड़ा तो ईरान की तरफ से भी कोई नहीं जंग लड़ा। अमेरिका को अगर कहीं ना कहीं से सपोर्ट है तो हो सकता है कि ईरान को भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो। तो जो असल उनके इत्तेहादी हैं जिनसे ईरान को मतलब एक अच्छे और ठंडे, जैसे कहते हैं ना ठंडे सावां दी उधरों आंधी है, तो उधर वो जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, जाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ईरान को दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए, दुनिया के साथ उनकी ट्रेड होनी चाहिए, दुनिया के साथ उनकी फ़्लाइट्स जानी चाहिए, दुनिया के साथ उनको बैठना चाहिए।
جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں تب تک بات تو نہیں بنے گی۔ خیر، اب دوسری طرف سے آ جائیں اب ذرا، کیونکہ یہ تو تھی ایران کی خبریں، یہ تو ایران کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ خبریں دے رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے جو ایران ہے اس طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اس طرف سے بھی اللہ پاک مہربانی کر رہا ہے کہ دونوں طرفوں سے جو ہے وہ، پہلے صرف امریکہ کی طرف سے آ رہی تھی، ایران سے نہیں آ رہی تھی، اب ایران کی طرف سے آ رہی ہے، تو امریکہ طرف سے بھی کنفرمیشن آ گیا ہے۔ امریکی حکام نے، بلکہ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ ڈکشنر کو مذاکرات کے لیے اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فی الحال پاکستان آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جے ڈی وینس اس لیے پاکستان نہیں آ رہا ہے کہ اس بار اسپیکر باکر کالبیاف مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق باکر کالبیاف کو ایرانی وفد کے سربراہ اور جے ڈی وینس کے ہم منصب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو جے ڈی وینس کسی بھی پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ جے ڈی وینس کا عملہ اسلام آباد میں ہوگا، مذاکرات کا حصہ رہے گا۔ اب کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پروٹوکول کے مطابق، اب آپ دیکھیں نا کہ جب کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو وہ اس کو اس کے حساب سے ریسیو کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا گیسٹ آ رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا اہم گیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ملک کا جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے وہ خود جا کر ریسیو کرتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ تگڑا ہو تو صدر بھی جاتا ہے، وزیر اعظم بھی جاتا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی جاتا ہے، لیکن پروٹوکول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں اگر مکہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ گورنر نے استقبال کیا، وہ مطلب ایک کیٹیگریز ہیں۔ تو اس طرح اگر کالبیاف جب آیا تھا تو ادھر سے امریکی نائب صدر آیا تھا، اب وہ نہیں آ رہا تو جو ہے جے ڈی وینس بھی نہیں آ رہا، اور پھر ان کے جو لیول کے لوگ ہیں، جس طرح اگر ایرانی وزیر خارجہ آ رہا ہے تو وہ بھی اپنا جو ایک نمائندہ بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ، لیکن عملہ جو ہے وہ جے ڈی وینس کا ہوگا۔ اگر کسی جگہ پہ جا کر اگر اپڈیٹ ہوتی ہیں اور کسی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو جو مطلب کہ ایرانی جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، ان کے اگر وہ آتے ہیں تو ادھر سے جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے بھیجے جانے والے امریکی جہاز پر تعینات امریکی بحریہ کے ایک اہلکار کو تھائی لینڈ میں حملے کے بعد جو ہے وہ ان کو واپس بھجوا دیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق اس واقعے سے امریکی مائن سویپر جہاز یو ایس ایس چیف کے مشن میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی بحریہ نے اپریل کے وسط میں جہازوں کو جنوب مشرقی ایشیا سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی تلاش کے لیے روانہ کیا تھا۔ تھائی لینڈ کے شہر پھوکٹ میں جہازوں کے رکنے کے دوران نیوی الیکٹرانکس ٹیکنیشین پر ساحل ایک بندر نے حملہ کر دیا تھا، جس سے ٹیکنیشین کو جو ہے وہ خراش آئی، اور مطلب کہ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا تو، لیکن اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑا۔ اچھا جی، پنجاب میں اب ظاہر ہے جی، پنجاب ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، صوبہ ہے، ایک بڑی جو ایگریکلچر ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جہاں پہ تعلیم پر، جہاں پر ہیلتھ پر، وہیں پر وہ پنجاب میں ایگریکلچر پر بڑا دھیان دے رہی ہیں، اور ان کی پیورٹیز میں ایک جو ہے وہ پنجاب ہے، کہ پنجاب کا جو ایگریکلچر ہے یہاں سے آپ دیکھیں، میں ابھی ایک میرے دوست تھے تو میں حیران پریشان تھا کہ 1 ایکڑ زمین کا انہوں نے بتایا 3.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ٹھیکہ ہے، اردو میں رینٹ کہتے ہیں، پنجابی جیسے ٹھیکہ ہی کہنے ہیں۔ 1 ایکڑ کا اکاڑا کے نظر میں نے پریشان کہ اتنا زیادہ ٹھیکہ، ہماری طرف 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ٹھیکہ ہے 1 ایکڑ کا پورے سال کا، تو یہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا جناب 3 فصلیں لیتے ہیں، اور جس میں آلو سب سے بڑی فصل ہے، اور ہمارا آلو ہے وہ یہاں سے افغانستان سارا آلو ہم سے جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگے جو وسطی ریاستیں ہیں ایران، وہ آلو ہمارا جاتا ہے، اور اس دفعہ جو آلو وہ بڑا برباد ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک میں بات کر رہا ہوں، چاول آپ پوری دنیا کو دیتے ہیں، تو ایگریکلچر جو صوبہ ہے اس کو مریم نواز جو ہے وہ مزید دن بدن سہولتیں دے رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر سے پنجاب کا ریونیو اکٹھا ہو سکے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب میں زرعی انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کر کے بتایا، ہم نے زراعت کے بجٹ میں 50 ارب روپے کے تاریخی اضافہ کر کے اسے دگنا کر دیا۔ 22,000 گرین ٹریکٹر کی سبسڈی پر فراہمی، 8 لاکھ سے زائد کسان کارڈ کی فراہمی اور سولر ٹیوب ویل جیسے اقدامات کا مقصد کاشتکاری کی لاگت میں کمی اور پیداوار میں اضافہ ہے۔ سموگ کے ادراک کے لیے 6,000 سپر سیٹ کی فراہمی، میگنائزیشن پر ہماری خصوصی توجہ ہے۔ تھل کے لیے کلائمیٹ جو ہے وہ پروگرام جو اس پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جدید ایگرو پروسیسنگ یونٹس سے ہم فصلوں کو خام مال کے بجائے عالمی معیار کی مصنوعات کو بدل رہے ہیں، اور زرعی گوداموں اور گولڈ چین کے جال سے اب کسان کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو کسانوں کے لیے ہو رہی ہیں، جو زراعت کے لیے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو، کسان رل گئے، کسان کو یہ نہیں ہوا، کسان کو وہ نہیں ہوا. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پی سی یا اواری ہوٹل میں اگر کہیں بیٹھے ہو نا، چائے کافی پی رہے ہوں، تو آپ کے ساتھ جو 2 لوگ وہاں پہ کافی اور چائے پی رہے ہوں گے نا، جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ مرسڈیز یا بی ایم ڈبلیو یا پھر کوئی رینج روور یا ایسی گاڑی پر آئیں گے نا، جن کی گاڑی کی قیمت 4-5 کروڑ روپے ہوگی، وہ بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوں گے رول گئے ہیں، کام نہیں ہے گا، کاروبار نہیں ہے گا، بزنس نہیں ہے گا. لیکن اگر مریم نواز یہ کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئیں گے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ پاک کرے یہ مذاکرات کسی طرف چلے جائیں. ہو سکتا ہے پھر ہمیں اسلام آباد واپس جانا پڑے، اور اگر واپس اسلام آباد جانا پڑتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ واپس بھی جانا ہے، وہ بھی واپسی کے دن قریب ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں. اسی طرح اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.